بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے وتھ حسین تھیبو کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے فارن افیئرس پہ. آج دی واشنگٹن پوسٹ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محترم عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. پاکستان از ریڈی ٹو بی اے پارٹنر فار پیس ان افغانستان بٹ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہوسٹ دی یو ایس بیسز. اس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ ہماری 70,000 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے 20 بلین ہمیں ڈالر جو ہے وہ ہمیں ایڈ ضرور ملا ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا اکنامکس کا 150 بلین ڈالر کا نقصان کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ہمیں ایٹمی ویپنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج فیٹ اپ کی میٹنگ ہو رہی ہے. فیٹ اپ کی فرانس میں پیرس میں اس میں 27 پوائنٹس میں سے 26 پوائنٹ ہم نے امپلیمنٹ کر چکے ہیں. کیا ابھی ہم گرے لسٹ سے باہر آ جائیں گے؟ صرف ایک پوائنٹ کی وجہ سے تو ہم نہیں رکیں گے. ان تمام معاملات کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب جو فارمر گورنر سندھ ہیں اور فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آج آپ نے وزیر اعظم صاحب کا کیٹیگریکلی انہوں نے ایک اپنا موقف دیا ہے کہ ہم یو ایس کو اپنے بیسز نہیں دیں گے اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو وہ آپ پاکستان سے کریں. اور آپ نے اگر 20 سال بھی وہاں پہ آپریشن کیا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوا ہے, تو ہم بالکل بھی آپ کا پارٹنر نہیں ہوں گے فار دا فائٹنگ. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ یا میرے خیال سے یہ بہت مضبوط موقف اختیار کیا ہے اور بہت ہمت کے ساتھ ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کسی کی جنگ میں شریک کار نہیں ہوگا, کسی کے لیے جنگ نہیں کرے گا اور ہم استعمال اپنا کندھا نہیں ہونے دیں گے. اپنے ملک سے ہم نہیں چاہیں گے کسی برادر ملک پہ پڑوسی ملک پہ ہمارے پاس سے کوئی ایکشن انیشیٹ ہو. ہم اس ریجن میں پیس چاہتے ہیں اور ہم پیس میں آپ کے شراکت دار بن سکتے ہیں, جنگ میں نہیں. اور بہت صحیح بات انہوں نے کہی کہ آپ یہاں پر بیس رکھ کر جو یہاں سے کوئی ڈرون اٹیک کریں گے یا کچھ سی آئی کے آپریشن کریں گے, آئی ایس ایس کہتے ہیں, اور داعش کے خلاف, تو آپ نے وہاں افغانستان میں انہوں نے کہا کہ 20 سال بیٹھ کے آپ نے کیا اچیو کر لیا آپ نے, اور اتنی بڑی نیٹو فورسز نے, اور ٹریلین آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد کیا حاصل کیا, اور اب کیا حاصل کر لیں گے یہاں پر آ کر. یہ ضرور ہوگا کہ جب یہاں سے کوئی حملہ ہوگا تو پہلے کی طرح طالبان جو ہیں وہ ہم کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کریں گے, اور تحریک طالبان پاکستان والے ان کے ساتھ مل کر پاکستان میں پہلے کی طرح دہشت گرد کی کارروائیاں کریں گے, جس سے پاکستان نے بے انتہا نقصان اٹھایا ہے. اور ہم اس بات کو ابھی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب اسی آرٹیکل میں وزیر اعظم صاحب نے لکھا ہے کہ وی ہوپ دی افغان گورنمنٹ ول آلسو شو مور فلیکسیبلٹی ان دا ٹاکس. ان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ جو افغان ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ابھی جو ریسنٹ وہاں سے اسٹیٹمنٹس آئے وہ ہمارے فارن منسٹر نے بھی اس کو اسٹرانگلی کنڈم کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ہمارا کلیئر موقف آنے کے بعد وہاں سے بھی پازیٹیو ریسپانس آئے گا افغانستان سے؟ امید ہے آئے, لیکن مجھے زیادہ امید نہیں ہے. اشرف غنی صاحب خواہ وہ اور کچھ انٹیلیجنس کے جو سروسز کے لوگ ہیں اور ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, وہ پاکستان کے خلاف فضول اور بے بنیاد الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے. پاکستان نے تو اپنے تمام بارڈر کو تقریباً سینس کر لیا ہے اور بارڈر مینجمنٹ بہتر بنا لی ہے, اور یہ انشور کیا کوئی یہاں سے کوئی ایکٹیویٹی یہاں سے جانے پائے نہ وہاں سے آئے. تو ہم کس طرح انوالو ہیں, یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, اپنا انٹرنل معاملہ حل کریں. ہم تو ان کی ہر طرح مدد کو تیار ہیں, وہ دل بڑا کریں, طالبان کو کنسیشن دیں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ایک ایسی نمائندہ حکومت بنائیں جس میں طالبان بھی سیٹسفائی ہو جائیں اور تمام جو ہیں ناردرن الائنس والے پرانے لوگ اور طالبان اور ہزارہ اور سب کمیونٹیز کو اکوموڈیٹ کریں, اور کوئی اس قسم کا اگر ہو جائے تو امن قائم ہوگا, جو کہ مجھے ابھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں تو حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اور جو افغان فورسز جن کے اوپر بے انتہا پیسہ خرچ ہوا تھا، بے انتہا اکوپمنٹ دیا گیا تھا، وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے ہیں. وہ بڑی تعداد میں ہتھیار ڈال رہے ہیں اور آرمڈ گاڑیاں اور بڑی اکوپمنٹ جو ہے طالبان کو سرنڈر کر رہے ہیں، اور طالبان کے پاس سب یہ کچھ آتا جا رہا ہے. تو ایک ڈسٹرکٹ کے بعد دوسری ڈسٹرکٹ پتہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اور افغان حکومت تو شرک ہوتی چل رہی ہے. پہلے بھی اس کو صرف کابل اور آس پاس کی ان کی عملداری تھی، اب تو بالکل ان کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. سر، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ 5 اور سپر پاور بھی ہیں جن کے پاس یہ ایٹمی پاور ہے، کیا یہ ایٹمی پاور صرف جنگ کے لیے رکھا جاتا ہے یا یہ ایک ڈیفنس کا بہت بڑا ٹول ہے؟ جی ہاں، یہ پریونشن کا اور ڈیٹرنس کا ایک بہت بڑا ٹول ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے ضرور استعمال کیے جاپان پر یہ بم، لیکن اس کے بعد سے امریکہ ویتنام سے وڈرا ہوا، سوویت یونین افغانستان سے وڈرا ہوا، نیٹو فورسز امریکن اب دوبارہ افغانستان سے نکل رہے ہیں، لیکن اس ہتھیار کو استعمال نہیں کیا گیا. لیکن پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ ہم تو کوئی نیوکلیئر پروگرام کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارا ملک کو ہندوستان نے حملہ کر کے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور سازشوں کے ذریعے سے اور پھر ایک اوپن اٹیک کے ذریعے سے. تو یہ سن 71 کی بات ہے، اور 74 میں انہوں نے ایٹمی دھماکہ کر لیا. تو جو پاکستان نے کہا کہ اب تو ہم کمزور ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارا ملک کا آدھا حصہ بھی توڑ دیا، ہمارے پاس اب کوئی چارہ کار نہیں رہا اس کے علاوہ کہ ہم بھی اس راہ پر چلیں اور ایٹم بم بنائیں، اور ہندوستان کو کہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم بنا کر اور پوکھران میں سن 74 میں آپ نے جو دھماکہ کیا ہے ہم کو دبا لیں گے، تو ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے ملک کے ڈیفنس کے لیے کھڑے رہیں گے مضبوطی سے. اور بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال تک جنگ کرنی پڑی تو کریں گے آپ کے ساتھ، اور ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور بالآخر ایٹم بم بن گیا. اور جب سے یہ بنا ہے اس کے بعد سے کوئی بڑی جنگ ہندوستان پاکستان کے درمیان بہت دفعہ ٹینشنز آئیں، لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں چھڑی. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ڈیٹرنس پاکستان کے پاس موجود ہے. لیکن اگر دنیا جو ہے ڈسارمنٹ کی طرف جاتی ہے اور ہتھیار کم کرتی ہے تو اسرائیل کے بھی ہتھیار کم کرائے جائیں، اور اب باقی بھی جو ہے بڑی طاقتیں 5 کے پاس سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور ہے وہ بھی کم کریں، تو پاکستان بھی اس بارے میں سوچ سکتا ہے. یہ وزیر اعظم کی آفر ویلڈ ہے؟ اب ویلڈ ہے، مطلب یک طرفہ نہیں ہے یہ. اگر ہندوستان کرے گا، راضی ہوگا تو ہم بھی کر لیں گے، تاکہ یہ خطہ جو ہے کم از کم ایٹمی جنگ سے بچ جائے. اچھا، وزیر اعظم صاحب نے اس کا جو ہے سبجیکٹ ریزولوشن آف کشمیر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو بھی سکتا ہے یا کشمیر کا معاملہ اب ختم ہو گیا؟ ختم ہرگز نہیں ہوا اور ہرگز ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پر موجود ہے سیکورٹی کونسل کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیری غیر مطمئن ہیں اور وہ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کشمیر ایک بہت اوپن پریزن ہے دنیا کا، اور دنیا کا ضمیر اس بارے میں نہیں جاگتا ہے. اور دنیا کو جو ہیومن رائٹس وائلیشن نظر آ رہی ہیں وہ وہاں اس کے بارے میں دنیا خاموش رہتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے یہ منافقانہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو وہاں کے جب لوگ تیار نہیں ہیں ہندوستان کے ماننے کے لیے ناجائز قبضے کو، تو پاکستان تو کہتا ہے کہ یہ 1947 کا انفینٹ ایجنڈا ہے اور کشمیر جو ہے اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے لوگوں کی مرضی کے مطابق وہاں پر. رائٹ. جنرل صاحب، یہ فیٹ اپ کی میٹنگ بھی چل رہی ہے جس میں پاکستان کو 27 پوائنٹس دیے گئے تھے، 26 امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہمیں پازیٹیو ہوپ ہے کہ اب ہم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل آئیں گے؟ دیکھیے، پاکستان نے یہ فیٹ اپ کے معاملے میں بہت محنت کی ہے، قوانین نئے بنائے ہیں، اور بینکوں کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اور جو پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت مضبوط کنٹرول قائم کیے، جس کے پاکستان کے حق میں اچھے نتائج نکلے ہیں. تو ہم تو یہ سب کارروائیاں ہم نے جو آرگنائزیشنز تھیں ان کو ڈسبینڈ کیا، ان کے اکاؤنٹ فریز کیے، تو ہم نے تو ساری کارروائیاں کی ہیں. لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ فیٹ اپ جو ہے صرف وہ ٹیررزم روکنے کے لیے کوئی اس قسم کا خالی ادارہ نہیں ہے، اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے، لوگوں کو پریشر میں رکھنے کے لیے، دباؤ میں رکھنے کے لیے. ابھی 26 پوائنٹ تو ہو گئے اور ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے. لیکن آج میں ایک بیان پڑھا تھا جرمن
हुकूमत का या किसी उनके नुमाइंदे का, उन्होंने कहा था कि यस ये तो है, लेकिन पाकिस्तान को अगस्त सितंबर से पहले निकलने की उसका फैसला उस वक्त हम करेंगे। तो मैंने एक ऐसा बयान भी पढ़ा है। राइट, आप इस रीजन में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को क्या देख रहे हैं? ख़ास तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो सीपेक था, जो बेल्ट एंड रोड का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें हम कहाँ हैं? क्या सीपेक में कुछ थोड़ी सी नरमी आई है या उसी सिमत में हमारे काम चल रहा है? देखिए, सीपेक का जो पाकिस्तान का हिस्सा है बेल्ट एंड रोड का, ये एक बहुत अहम हिस्सा है। तो थोड़ा हिस्सा हो, लेकिन इसने ज्वाइन करना है अपना चाइना को, अपना ट्रेड के लिए अफ्रीका के साथ, बाकी मुल्कों के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ। तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर पोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसमें मैं जो देख रहा हूँ, बयानात पढ़ रहा हूँ या मैं नॉलेज में गवर्नर टेलीफोन करके पूछता रहता हूँ, वहाँ काम काफ़ी स्पीड से हो रहा है और ऑन ट्रैक है। और अभी जो नेक्स्ट फेज में इंडस्ट्रियल जोन जो है रशकई में, फैसलाबाद में और जगहों पर बनने शुरू हो गए हैं जहाँ चाइनीज इंडस्ट्री आएगी। एग्रीकल्चर में कुछ कॉपरेशन शुरू हो गई है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि अच्छे बीज आएँ, अच्छे कीड़े मार दवाइयाँ आएँ, जिससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर वेल्थ बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े। तो ये पाकिस्तान किसी सूरत में, अमेरिका और बाकी लोग तो नेटो दबाव डालते रहते हैं और उन्होंने भी अपना एक अभी लास्ट G7 मीटिंग में कोई कहते हैं बहुत बड़ा मनसूबा, इससे भी बड़ा हम लॉन्च करेंगे उसी टाइप का जो चाइना ने किया, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो टेक ऑफ कर सकेगा। और पाकिस्तान का अपना मफाद है, हम किसी सूरत में भी किसी कहने से सीपेक में न नरमी ला सकते हैं, न इसमें इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। अभी इसका इम्पोर्टेंट जो एक है इंडस्ट्रियल जोन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो हमारा रोड अपना रेल का जो अपग्रेडेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी एयरपोर्ट भी बन रहा है और गवर्नर में काफ़ी काम स्पीड से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से हम ऑन ट्रैक हैं। अभी आपने जो G7 की बात की, G7 में अभी $40 ट्रिलियन का एक प्रोजेक्ट G7 अनाउंस करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान G7 के $40 ट्रिलियन प्रोजेक्ट का भी पार्ट बनेगा? क्योंकि वो भी इसी बेल्ट एंड रोड की तरह पूरी दुनिया में अपनी डेवलपमेंट्स करेंगे। जी हाँ, हम अपना सीपेक को किसी सूरत में इस कॉस्ट पे नहीं होगा, सीपेक को बंद कर दें और हमारे प्रोजेक्ट शुरू करें, ऐसा नहीं होगा। सीपेक चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में और बहुत इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं यहाँ पर। अगर वो आना चाहते हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में, यहाँ पे और डैम्स भी बनने और बहुत काम होना है, तो ज़रूर आए। हम उनको ये तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि कोऑपरेशन फॉर पीस में हम आपके साथ हैं, लड़ाई जंग में हमें मत देखें। राइट, इस रीजन में पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या देख रहे हैं, ख़ास तौर पे बाइडन के आने के बाद? और फिर ईरान में अगर देखते हैं कि हसन रूहानी एक लिबरल समझे जाते थे, अब उनकी जगह पे एक सख्त मौक़िफ़ वाले इब्राहिम रईसी आ गए हैं, जिनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम भी हैं कि उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने लोगों को मरवाया। जब वो सुप्रीम कोर्ट के ईरान के हेड थे, अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई। तो जो सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया और अमेरिका और ईरान के दरमियान बन रहा था, क्या वो अभी ख़त्म हो जाएगा या वो आप समझ रहे हैं कि बाइडन इसको कंट्रोल कर लेगा? देखिए, ईरान ने अमेरिका का जो बहुत जारहाना अंदाज था, उन पर सैंक्शंस लगाई, उनको इकोनॉमिकली ट्रिपल करने की कोशिश की हर मास पे ईरान के खिलाफ। वो उन्होंने इस प्रेशर को विथस्टैंड किया है, बहुत तकलीफें काटी हैं। अब जो मायदा न्यूक्लियर का था वो उसको ट्रंप साहब ने ख़त्म कर दिया। अब बाइडन साहब ने दोबारा इसको कहा है कि हम इस पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो रईसी साहब ने ये कहा है कि जो मायदा तय पाया था हम उस माहदे पर कायम हैं। अगर और कोई फर्दर सैंक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो कबूल नहीं करेंगे। तो अगर अमेरिका चाहता है कि इस रिश्ते में अमन आए तो वो उनको ईरान के साथ कोई ताल्लुकात अपने बेहतर बनाने होंगे वर्ल्ड पीस के लिए और इस रीजन में पीस के लिए। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इसके साथ हम लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे स्टूडियो में अतीकुर रहमान साहब, जो सीनियर
اکنامک اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عادل جمالی صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب, آپ نے جو ہمیں جوائن کیا. سر سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں. ہمیں جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ غریب عوام کے لیے بجٹ ہے, یہ عوام دوست بجٹ ہے, اور وہ دوست تو سمجھ میں ہمیں نہیں آتا. پھر کچھ دنوں کے بعد مہنگائی ہو جاتی ہے. اب یہ اس کے لیے بھی کہا جا رہا تھا عوام دوست ہے, پھر کچھ دن کے بعد فیول بڑھ گیا. تو کیا عوام دوست ہے واقعی سر؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے سے تھینک یو سر. بات ساری یہ ہے کہ بجٹ سینٹرل کا ہو یا پروونشل کا, اس کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے کافی اس پہ ڈسکشن بھی کیا ہے. یہ ایک الٹیمیٹ نہیں ہے, یہ ایک بجٹ ہے, ایک پرپوزل ہے جو دیا گیا ہے. اب اس پرپوزل میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب گورنمنٹ نے بجٹ دے رہا تھا تو اس وقت لاک ڈاؤنس اور کووڈ-19 کا تھرڈ اسپین چل رہا تھا کنٹری میں, کافی پرابلم کی صورتحال تھی, اور یہ ایک ہرکولین قسم کا ٹاسک تھا جو گورنمنٹ جس سے گزر رہی تھی. سینٹرل گورنمنٹ کی بات کروں, جہاں گورنمنٹ ان چیلنجز کو دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف اس کے پاس پولیٹیکل چیلنج تھے تو دوسری طرف اکنامیکل چیلنجز بھی تھے. ان چیلنجز کے درمیان ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام کن چیلنجز سے گزر رہے تھے. عوام کے پاس بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. سب سے بڑا چیلنج مہنگائی, انفلیشن, اس کے علاوہ بجلی کے بڑے بل, تیسری بات انڈائریکٹ ٹیکسز, ان امپلائمنٹ, اور بے انتہا ایک بڑی لسٹ. ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, تو مجھے ایک چیز نظر آئی کہ جب بجٹ سن رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ڈائریکشنز ہیں, اور ایسا بھی لگ رہا تھا کہ کچھ ریلیف میجرز آ رہے ہیں. لیکن بعد میں مجھے ایسا لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, دونوں میں, پروونشل میں بھی اور سینٹرل میں بھی. دیکھیے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ریئلسٹکلی کام کرنا چاہیے, بہت بڑے بڑے جگلری اور فیگرز کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہم بیسیکلی ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں, ہم کو اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو امپروو کرنا چاہیے. پچھلے دنوں کمال ہو گیا کہ ہم لوگوں نے اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو اتنا ڈیٹوریٹ کیا کہ ہم نے ویٹ, کاٹن, پوٹیٹو, ٹومیٹو, جو بھی نام لے لیں, سب امپورٹ کر کے $5-6 بلین کا بوجھ امپورٹ کے بل پہ ڈال دیا. اب ہو رہا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاٹن جو ہماری سب سے لیڈنگ کراپ تھی, ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم 11 ملین بیلز کا ٹارگٹ بناتے ہیں, پروڈیوس ہم کر پاتے ہیں 6.5 ملین بیلز. ہو رہا کیا ہے کہ ٹیکسٹائل کو 2 ملین بیلز اور آلموسٹ $3 بلین کی اپنی ٹیکسٹائل کو چلانے کے لیے امپورٹ کرنی پڑتی. تو ہر طرف امپورٹ کا سارا. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی را مٹیریل آ رہا ہے کنٹری میں پروڈیوس ہو رہا ہے, وہ سارا کا سارا امپورٹ ہو رہا ہے. انڈیجنسلی ہم کوشش نہیں کر رہے کہ ہم لوکلی کوئی را مٹیریل. تو ہمیں 2-4 چیزوں کی طرف بہت دھیان دینا ہے. اگر ہم اس پہ دھیان دے لیں تو میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ ہم ان پرابلم سے نکل آئیں گے جو کنٹری کو فیس ہو. ایک تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو دوبارہ سے امپروو کریں. اس کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکس ہالیڈے دے دے, اور ٹیکس ہالیڈے میں ان کو وہ انسینٹیوز دے کہ اچھے سیڈ, اچھی میکینزم, اچھی مشینری, اچھی فرٹیلائزر, اور جو ابھی قرضے اناؤنس کیے ہیں کسانوں کے لیے فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ قرضے بھی مزید بڑھا کے بغیر کولیٹرل کے دیں, ٹھیک ہے نا, اور ایزی ایکسیس ٹو. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا کسان مصروف ہو جائے گا اپنی ایگریکلچر پروڈیوس میں, اور ہم اپنی ان تمام ٹارگیٹس کو پورا کر سکیں جس میں ہم کبھی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 تھے, اب تو ہم پتہ نہیں نمبر 8, نمبر 10 بھی ہوتے ہیں کہیں. ایک چیز کو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ امپروو تبھی ہوگی, میں پھر اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 1 سال تک ٹیکس ہالیڈے دینا پڑے گا, اس کو ان تمام پریشانیوں سے آزاد کرنا پڑے گا. تو دوسری طرف انڈسٹریلائزیشن, سر دیکھیں ہر چیز مہنگی ہو رہی. آپ نے ٹارگیٹ بنایا 8% کا, آپ کا انفلیشن کا ٹارگیٹ ہے, وہ انفلیشن کا ٹارگیٹ 11 پہ پہنچا, 13 پہ پہنچا, ایک دن بڑھ کے وہ 18-19 پہ پہنچ گیا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے بے پناہ فارمولے سامنے آتے ہیں. میرے نزدیک ایک بہت مختصر فارمولہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر دیں. اور کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے آپ را مٹیریل پہ جتنے قسم کی ڈیوٹیز, ٹیکسز, لیویز لگاتے ہیں یا کسٹم ڈیوٹیز لگاتے ہیں, ان کو آپ کم کر دیں, کم نہیں کریں, ختم کر دیں, تاکہ را مٹیریل سستا آئے. جب را مٹیریل سستا آئے گا تو ایکسپورٹ انڈسٹری بھی چلے گی, کاسٹ آف پروڈکشن بھی نہیں ہو جائے گی. میں مثال دیتا ہوں کہ دوائی بہت مہنگی, ہر آدمی خرید نہیں سکتا. جب کاسٹ آف پروڈکشن سستی ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی وہ دوائی سستی ملے. تو کہنا یہ ہے کہ عوام کو, ہم کو وہ تمام چیزیں کرنی ہیں جس میں ریلیف ملے. ان تمام ریلیفوں کی ڈیٹیلز میں سب سے جو مین کمپوننٹ ہے وہ میری نظر میں یہی ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کریں, ایگریکلچر کو بڑھائیں, انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں, تاکہ ان امپلائمنٹ چیک ہو اور امپلائمنٹ ملے لوگوں کو.
رائٹ. آج پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, انہوں نے اسپیچ دیا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ 3,000 کا شارٹ فال جو ٹیکسز میں آپ نے رکھا ہے اور آپ نے بجٹ رکھا ہے, یہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ مہنگائی کریں گے, نیو ٹیکسز لائیں گے, کیا کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا بڑا بہترین جواب ہے میرے پاس. آئی ایم ایف کا ٹارگٹ 6 ٹریلین, ٹھیک ہے نا سر؟ آپ کے پاس اکاؤنٹ فور ہے 4 ٹریلین یا 5 ٹریلین. اب آپ کے پاس 1 ٹریلین کا شارٹ فال ہے. یہ شارٹ فال وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ پورا کہاں سے کریں گے. تو کیا آپ اس کے لیے کوئی منی بجٹ لانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ ان میجر بجٹ سے کیا آپ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے؟ ابھی آلریڈی آپ 60% انڈائریکٹ ٹیکس عوام کو دے چکے ہیں, 40% ڈائریکٹ ٹیکس. کیا آپ وہ ٹیکسز بڑھا کر اپنا اکاؤنٹ فور کریں گے یا مزید قرضے لیں گے یا کون سا ایسا طریقہ اپنائیں گے؟ یہ بات کی کلیریفیکیشن ابھی تک نہیں آئی ہے. اسپیسیفکلی 1 ٹریلین کا شارٹ فال ہے, اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے کوئی لایا عمل نہیں دیا گیا. ہم اس پہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو جو ہماری پیٹرول کی لیوی ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کو پرمیشن مل جائے. وہ تو نہیں ملنے والی, وہ کبھی نہیں ہونے والا ایسا. اور دیکھیں ایک چیز جو حقیقت ہے, اگر ہم اس کو اپنے اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں پیٹرول کے جو دام ہیں نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کر کے ایسا کر رہی ہے کہ جس لمٹ پہ یہ بڑھے ہوئے ہیں وہ وہیں پر رہیں اور اس سے زیادہ مزید نہ بڑھے. کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیے اگر آپ پیٹرولیم کی پرائسز بڑھاتے ہیں, دوسری طرف آپ انرجی کاسٹ بڑھاتے ہیں, الیکٹرک بڑھتی ہے, گیس کے بڑھتے ہیں, تو ایک کاسٹ آف پروڈکشن کہا جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک عام آدمی پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں, یہاں انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے, لوگ نہیں پے کر سکیں گے, لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے. میں آپ کے پاس واپس بھی آتا ہوں. جو ہم نے 35 بلین کا جو ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ رکھا ہے, پھر امپورٹ کا کیا ہم وہ فیسلٹیٹ کر پا رہے ہیں کہ جو ہم ابھی 26 پہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں تو ہم 35 پہ کیسے جائیں گے؟ عادل جمالی صاحب, آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک تعصب سا ہو رہا ہے, ہمیں بجٹ نہیں دیا جا رہا ہے. اکنامک کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی, ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ ساری کی ساری وہاں خرچ ہوئی. اور آج جو وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, وہ آئے کراچی میں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے لیے پیسے نہیں دیں گے کہ آپ کی فلانی جو ہے وہ ایئر لائن آئے اور فلانی وہ پیسے لے کے جائے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی سندھ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اور وہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے وفاق نہیں دے رہا, یا تعصب ہے؟ بڑی مہربانی سر, آپ نے مجھے بلایا. سر بات یہ ہے کہ آج میں فواد صاحب کو سن رہا تھا ٹیلی ویژن میں, تو وہ کہہ رہے لگے کہ کراچی آپ کا کیپٹل جو ہے ایک بڑا سٹی ہے بزنس کا, سندھ حکومت اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی. آپ نے یہ بجٹ دیکھا ہوگا جو آج انہوں نے پیش کیا ہے, جس کو یہ بہت غریب عوام کی بجٹ سمجھ رہے ہیں. جی سر, اس میں ایک بھی انہوں نے کوئی بھی منصوبہ کراچی کے لیے نہیں دیا ہے. آج ان کا کہنا ہے کہ کراچی کی آپ پولیس الگ کریں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں مور دین 50,000 پولیس جو ہے اس وقت کام کر رہی ہے. آپ نے یہ پورا بجٹ دیکھا جس میں پاکستان سندھ حکومت تقریباً 900 ملین کا جو انہوں نے بجٹ رکھا ہے ڈیولپمنٹ کا, اس میں سے صرف 70 ارب صرف کر پاکستان حکومت کے لیے رکھا گیا ہے. مطلب سب سے لیسٹ ہم لوگ کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. آپ خود بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہ حکومت کرنے کا پتہ چل رہا ہے, نہ حکومت کا طریقہ کار کا پتہ چل رہا ہے, نہ ان کو بجٹ بنانے کا کوئی پتہ چل رہا ہے. آپ کا ملک ایگریکلچر ملک ہے, آپ کو ایگریکلچر میں ڈیولپمنٹ دینا چاہیے. ایگریکلچر کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ اس وقت ڈی اے پی جو ہے, جو پہلے 1800 روپے کا ایک بوری ہوتی تھی, وہ 5000 کی بوری ہے. یہاں پہ یوریا جو ہے جو 1300-1200 روپے بوری مل رہی تھی, وہ آپ کی 1800 کی چلی گئی ہے. آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم کیسے انفلیشن کم کریں گے. آپ نے مہنگائی کی یہ حالت کر دی ہے کہ عوام جو ہے جس کو آپ 10% تنخواہ بڑھا رہے ہیں, اور اسی عوام کے 25 to 30% اس کا اخراجات بڑھ رہا ہے. الیکٹریسٹی کی آپ نے حالت یہ کی ہوئی ہے کہ آپ اس کے ریٹس بڑھا رہے ہیں. پیٹرولیم کے صندوق, آپ کو یاد ہوگا کہ 2009-10 میں
پاکستان میں اور دنیا میں 160 روپے فی بیرل فیول گیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کو کسی بھی حال میں کچھ بھی کر کے روکا ہوا تھا، اور 60 to 70 روپیز اس وقت کے حساب سے ہم فیول پاکستان کی حکومت فیول دے رہی تھی۔ دیکھیں، آپ مہنگائی نہ کم کریں، آپ کسی بھی ذمہ واری کے لیے تیار نہ ہوں۔ آپ کے آج کے پروجیکٹس پہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو آپ نے سندھ کو بڑھا دیا ہے؟ کراچی بالکل بڑا ایک سٹی ہے، آپ نے اس کے لیے کون سا ایک بجٹ میں کوئی بھی ایک منصوبہ دکھاتے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی 1100 ارب دیے تھے؟ سر وہ 1100 ارب نہیں ملے تھے نا ہمیں، ہمارے ہی پیسے تھے، ان کو آپ پلس کر کے دے رہے تھے۔ آخر میں جب لاسٹ میں آیا تو وہ ان کا 300 یا 200 ارب کا دینا تھا، لیکن وہ بھی ہمیں نہیں ملا اسٹل۔ رائٹ، اب میں واپس آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی شکریہ۔ جی یہ فرمائیں میڈم کہ آج وزیر اعظم صاحب نے کیٹیگریکلی آرٹیکل بھی لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ میں کہ ہم یو ایس کو بیس نہیں دیں گے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان اس کے کیپیبل ہے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا کے اور اس کو کہے کہ نہیں ہم اپنی مرضی چلائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ہم امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں حصول امن کے لیے افغانستان میں۔ ہم نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے پہ۔ ہم ابھی بھی تواتر کے ساتھ، چاہے ٹرکی کے ساتھ انگیجمنٹ ہو یا دیگر ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ ہو، پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ صرف ایک پرٹیکولر چیز ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ اب کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہم امن میں پارٹنرز ہوں گے، وار میں یا کانفلکٹ میں پارٹنرز نہیں ہوں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں عمران خان نے تو انسان جو بات وہ ماضی میں کہہ چکے ہیں، جو بات انہوں نے طاقت میں آتے ہی کہی تھی، یہ بات انہوں نے اب دوبارہ کی ہے، کیونکہ بہت چینلزوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ بلوچستان میں بیسز آلریڈی دے دیے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ بہت ذمہ دار لیڈرز نے یہ کہا کہ جی بیسز دے دیے، ہمیں بتایا جائے کہاں دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت زبردست سمجھے شور اٹھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان نے عوام کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، لیڈرشپ نے پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، جس طرح ماضی میں سمجھے عامروں کے دور میں ہوتا تھا کہ کسی وائڈر کنسلٹیشن کے بغیر امریکہ کو یہاں پہ فٹ ہولڈ دے دیا گیا، اور پھر اس سے بہت بحث بھی چلی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اوور سائٹ کے ساتھ دے دینا چاہیے، یعنی کہ پاکستان جو ہے اس کی کمپلیٹ اوور سائٹ ہو اور بیسز دیتے، لیکن بہرحال اب تو جسے آپ کہتے ہیں نا ہارسز ماؤتھ، وہاں سے اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، جس کی آپ بہت گردان سن رہے ہیں آج کل۔ جی بالکل۔ اور پھر واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل بھی آیا جس میں جو بات آپ کہہ رہے تھے نا شروع میں، آنکھیں دکھانے والی بات، وہ بات نہیں ہے وہاں انہوں نے بالکل کہا کہ جو بھی آپ کا پیس انیشیٹو ہے، رائٹ، اس پیس انیشیٹو میں پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے آج جو آرٹیکل جو آج لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان از ریڈی ٹو بی اے پارٹنر فار پیس in Afghanistan but we will not host the US bases. میڈم ریسنٹلی، اور انہوں نے پھر اس کو ایکسپلین بھی بہت اچھا کہ میں ایک گزارش اور کر دوں اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے پاکستان کی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے نا، اس کے اس وقت دو میجر الفاظ ہیں یا جو میجر تھرسٹ ہیں، ایک ہے کنیکٹیوٹی اور دوسرا ہے بیلنس۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا جو جھکاؤ ہے وہ کسی ایک ملک کی طرف اتنا کر لیں کہ ہمیں پھر مسئلے ہوں دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے انتہائی اہم نیبرز ہیں۔ اور دوسری اہم بات ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں جیو اکنامک اسٹیٹ کے طور پہ دیکھیں، جیو پولیٹیکل اسٹیٹ کے طور پہ خالی نہ دیکھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بیک ڈراپ میں، جس کے کانٹیکسٹ میں ہمیں عمران خان صاحب کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ رائٹ میڈم، آپ ایک پروگریسو وومن ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہو، ایجوکیشنس ایکٹیویٹیز ہو، وہ آرٹ ہو، وہ فیشن ہو، آپ وومن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ، پہلے انہوں نے ٹیلی فونک کہا، پھر کل انہوں نے جو جرنلسٹ امریکن انٹرویو میں بھی کہا، خواتین کے پردے کے لیے آپ اس پہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے میں وہاں پرائم منسٹر صاحب سے بالکل اختلاف کرتی ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ تھا،
کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں عورت ہوں اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. آپ دنیا کی کوئی بھی اسٹڈی اٹھا کر ریپ پر دیکھ لیں, وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نہ تو وہ اس بات سے بھی نہیں جڑی ہوئی کہ سامنے عورت ہے, وہ اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ یہ ایک پاور ایکویژن ہے. پیٹریارکل سوسائٹیز میں ریپ زیادہ ہوتا ہے, اور اگر لباس اہم ہوتا ہے اس پوری صورتحال میں, تو مجھے پلیز بتائیے کہ 2.5 سال کی بچی اور 80 سال کی عورت کا ریپ کیوں ہوتا؟ وہاں پہ کون سا ایلیمنٹ آف اٹریکشن ہے؟ میڈم یہ جو ہمارے مدرساز ہیں اس میں بھی انسیڈنٹس ہمیں سننے میں آتے ہیں, اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا وہاں بھی بے پردگی ہے؟ انفارچونیٹلی میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں, بہت پیٹریارکل سوسائٹی ہے, تو اگر کسی عورت کا بازو دکھ جاتا ہے تو ہمارے بہت معزز علماء کو یہ لگتا ہے کہ کوئی وبا نازل ہو جائے گی, یا بھونچال آ جائے گا, یا ارتھکویک ہو جائے گا. اور جو روز, میں دوبارہ گزارش کروں, روز بچوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے, اس کے بارے میں نہ وہ بات کرتے ہیں, نہ اس کی تنبیہ کرتے ہیں, نہ اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ وہ تفریق ہے اور یہ وہ سوچ ہے جو میرا خیال ہے کہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہ سڑک محفوظ کر سکیں, نہ گھر محفوظ کر سکیں ہیں, نہ جامعات محفوظ کر سکیں ہیں, نہ بازار محفوظ کر سکیں عورت کے لیے. میں ایک اور اسٹڈی رپورٹ کر دوں, آپ نے میرا ایسا ٹاپک چھیڑ دیا ہے. جی میم. دیکھیے, عورتوں کے ساتھ زیادتی گھروں کے اندر زیادہ ہوتی ہے بنسبت گھروں کے باہر, اور یہ وہ کڑوا سچ ہے جس کو آنکھ ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کا حل تلاش کرنے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے اپنا سلوگن رکھا تھا کہ یو ٹرن لینا ہے, وزیر اعظم یہ سلپ آف ٹنگ تھا جو پہلے ہوا تھا, لیکن اب وہ اس کے اڑ گئے ہیں, جبکہ وہ ویسٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہ اس ٹاپک کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جو غلط کہہ رہے ہیں لیکن وہ اڑ گئے. کیا آپ سمجھتی ہیں وزیر اعظم صاحب؟ میرا خیال ہے کہ وہ اڑے نہیں ہیں, یہ ایک پاپولر وزڈم ہے, اور ایک یہ سوچ ہے کہ جی واحد طریقہ بچانے کا یا عورت کو محفوظ رکھنے کا یہ ہے کہ ایک تالا اور لگا دو اور جو استحصال کرنے والے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دو. ایک امپاورڈ وومن آپ ایک امپاورڈ وومن ہونے کے ناطے آپ خواتین کو میسج کیا دیں گی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ میں صرف ایک میسج دینا چاہتی ہوں, اور بالخصوص بچیوں کو اور ینگ لڑکیوں کو, کہ بریک دا ٹرینی آف سائلنس. جو سب سے زیادہ شے دیتے ہیں ایسے لوگوں کو, چاہے وہ بچوں کا استحصال ہو چاہے وہ عورت کا استحصال ہو, وہ اس کی خاموشی ہوتی ہے. اور اس بات پر یہ لوگ کھیلتے ہیں کہ یہ اپنی خوف سے, اپنی عزت کے خوف سے خاموش رہے گی. میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں وکٹم شیمنگ ختم کرنی چاہیے. اب ہمیں اس کو کیسے کردار سے تک پہنچانا چاہیے جو استحصال کر رہا ہے, نہ کجا اس کے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. عتیق الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آج آپ کو ٹائم تھوڑا کم مل سکا. عادل جمالی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.